برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم۔ صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بریلی شریف مرکز اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور حضور تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کے قائم کردہ ادارہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ کسی عزیز نے میرے واٹس ایپ پر دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی جس کا نام امتیاز پلامبی ہے، یوٹیوب پر جس کا چینل مفتی امتیاز پلامبی آفیشیل کے نام سے ہے، اس کی کلپ میرے پاس بھیجی، جس میں اس شخص نے جامعۃ الرضا سے نکلنے والے ایک پرچے کو لے کر اعتراض کیا ہے۔ دراصل ابھی جامعۃ الرضا کا سالانہ امتحان ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے حسام الحرمین کو مانتے ہیں، اور یہ وہی حسام الحرمین ہے جس میں طواغیت اربع یعنی 4 شیطان، جن میں پہلا شیطان رشید احمد گنگوہی، دوسرا قاسم نانوتوی، تیسرا خلیل احمد امبیٹوی، اور چوتھا جو ہے وہ اشرف علی تھانوی، ان سب کی تکفیر کی گئی ہے، اور تکفیر جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ تو یہ حسام الحرمین ہمارے جامعہ کی ایک جماعت جس کو جماعت سادسہ کہا جاتا ہے، اس کے مطالعے میں شامل ہے۔ اس کا ایک پرچہ بنایا گیا امتحان کے لیے، جس میں رشید احمد گنگوہی کی گستاخی اور قاسم نانوتوی کی بدتمیزی اور اشرف علی تھانوی کی جاہلانہ جو گفتگو تھی اس کے بارے میں پوچھا گیا، اور اسی پر جامعہ کے ایک طالب علم نے اس پرچے کو سامنے رکھ کر ایک تبصراتی گفتگو کی، اور اس نے لکھا کہ الحمدللہ رب العالمین، جامعۃ الرضا کے اندر حسام الحرمین کو مطالعے میں داخل کر کے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں سے جو نفرت سیکھنے سکھانے کا مزاج ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہندوستان بھر کے سارے مدارس میں حسام الحرمین کو داخل نصاب کیا جائے، تاکہ بچے سنی اور بدعقیدہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو سیکھ سکیں۔ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جناب یعنی مولوی امتیاز پلامبی جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کہیں یہ چیز لگ گئی، اور اس نے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو پہلے کوسا، اور بعد میں یہ شکوہ کیا کہ دیکھیے علماء حق دیوبند۔ تو مجھے لفظ علماء حق سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ جنہوں نے پوری زندگی انگریزوں کے تلوے چاٹے ہوں،
اور ہندوستان کی آزادی کے وقت جب کہ علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی ذات فتویٰ دے کر سارے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف متحد کرنے میں لگی ہو، اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی 500 روپیے پر اپنی زندگی گزار رہا ہو اور وہ انگریزوں کا صدقہ کھا رہا ہو۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں۔ بریلی شریف سے الحمدللہ رب العالمین دین و سنیت کی صحیح ترجمانی بھی ہوئی ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت محنتیں کی ہیں، جن کو مجاہد آزادی کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے سامنے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ، وہ تو قادیانی مذہب کا بانی ہے، لیکن دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جن 4 مولویوں کی تکفیر کی گئی ہے اور اس پر علماء حرمین طیبین کے فتاویٰ بھی موجود ہیں، ان کی تصدیقات بھی موجود ہیں، وہ دراصل کافر ہی ہیں، اور وہ کافر بریلی شریف نے بنایا نہیں ہے، بلکہ جو کافر ہو چکے تھے اپنی گستاخیوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے ان کے کافر ہونے کو بتایا ہے۔ بنانا جرم ہے اور بتانا یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان سے مراسلات کیے، ان کو سمجھایا، ان تک تحریریں بھیجی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ تب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا اور علماء حرمین طیبین سے ان کی تصدیقات لی، جس پر انہوں نے بلا شبہ ان کو کافر مانا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی کافر کیوں ہے؟ تو دراصل رشید احمد گنگوہی استاذ ہے اور اس کا شاگرد ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی۔ رشید احمد گنگوہی نے کتاب لکھی براہین قاطعہ اور چھپوائی اپنے شاگرد کے نام سے، یعنی خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے، اور اس کتاب کے اندر یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ شیطان اور ملک الموت سے کم ہے، اور شیطان ملک الموت ان کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ معاذ اللہ، دنیا جانتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عطانی ربی فی احسن سورہ، میرے رب نے مجھے بہتر انداز میں اپنا دیدار کرایا۔ فقالا، تو رب نے ارشاد فرمایا، فی یا محمد و فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، محبوب یہ بتاؤ کہ ملائکہ مقربین کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، لا ادری مولا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی فعلمت ما بین المشرق والمغرب، اور ایک میں ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا، کائنات کی ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اور ایک میں ہے کہ میں نے مشرق و مغرب ساری چیزوں کا علم لے لیا۔ ایک میں ہے، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہ والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ، اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو میں دنیا اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ تو یہ سارے عقائد، یہ ساری باتیں سرکار علیہ السلام کے علم کے بارے میں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب الدولۃ المکیہ ہے، انباء المصطفیٰ ہے، ماہیت العیب ہے، طرح مختلف کتابیں امام اہل سنت کی۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد رشید علامہ صدر العلماء علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے کلمۃ اللہ الکلمۃ العلیٰ، اور فی
فی علم غیب مصطفیٰ کے نام سے غالباً اسی نام سے ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ شیطان اور ملک الموت سے کم مانا۔ اور یہ کتاب ہمارے مکتبہ فکر سے نہیں، آج بھی دیوبندیوں کے مکتبہ فکر سے چھپتی ہے، اور انہی کے مطبع سے چھپتی ہے، اور انہی کے مکتبہ فکر والے ان کو چھاپتے ہیں، اور یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین سے ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، قاسم، اب دو لوگوں کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ خلیل اس لیے کافر ہوا کہ اس کے نام سے کتاب چھپی اور وہ کفر پہ راضی ہوا۔ رشید اس لیے کافر ہوا کہ اس نے یہ کتاب لکھی اور اپنے شاگرد کے نام سے چھپوائی۔ دوسری بات، تیسرا نمبر آتا ہے قاسم نانوتوی کا۔ اس نے تحذیر الناس لکھی، اس کی براہین قاطعہ تھی، اس کی تحذیر الناس ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو اس نے کہا کہ سرکار کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ بتایا کہ یہ عوام کا خیال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عوام کا خیال ہے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے محبوب آخری نبی ہیں۔ سرکار کی مختلف حدیثیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اجماعی، قطعی، یقینی، حتمی عقیدہ تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس گمراہی اور بدعقیدگی اور کفر کو رد کرتے ہوئے پورا ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائی ختم النبوہ، اور ایک رسالہ لکھا المبین ختم النبیین، اور بھی مختلف رسائل میرے امام کے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن میں ان کا رد کیا ہے۔ تو قاسم نانوتوی اس لیے کافر ہوا کہ سرکار کی نبوت کے خاتمیت اور آپ کے آخری نبی ہونے میں اس نے شک کیا، اور یہ کہا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا، الیاذ باللہ۔ نمبر آتا ہے، یہ کتاب بھی انہی کے مکتبہ فکر کے لوگ چھاپتے ہیں، اور انہی کے دو مکتبات سے اور انہی کے جو ہے وہ مطبوعات سے چھپا کرتی ہے۔ تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان کو اشرف علی تھانوی نے لکھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ پاگل، چوپاؤں اور جانوروں سے تشبیہ دی۔ جب بھی کسی معظم دینی اور معظم دینی کو کسی حقیر شے سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ کفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے باپ کی آنکھیں تو کتے کی آنکھوں کی طرح ہیں، تو اس کو کوئی بھی جو ہے تعظیم کا جملہ نہیں سمجھتا۔ اگر یہی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشرف علی تھانوی نے جو یہ کہا کہ ایسا علم تو پاگلوں، مجنونوں، بلکہ جمیع بہائم اور حیوانات کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، اس کے بعد بھی دیوبندی کہتے ہیں اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، تو ہم یہی بات اشرف علی پہ فٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ پوچھیں اشرف علی کے پاس 4 آنکھیں ہیں کہ 2 آنکھیں ہیں؟ 4 آنکھیں تو یہ تو عقلاً نقلاً باطل رہی، 2 آنکھیں تو اس میں اشرف علی کی کیا خصوصیت؟ ایسی آنکھیں تو شانو بھائی کے یہاں جو کتا ہے اس کتے کی بھی پائی جاتی ہیں، اور زید کے یہاں جو گدھا ہے اس گدھے کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو گستاخی ہر ایک مانے گا، اور دیوبندیوں کو اس سے چڑ ہوگی۔ تو جب ایک بندے کے لیے جو امتی ہے اس کے لیے جب یہ گستاخی ہو رہی ہے تو نبی کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ گستاخی والے جملے ہیں۔ اب یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی ہیں، نہ ہم نے ان کو کافر بنایا ہے، بلکہ یہ اپنے کفریات کی بنیاد پر خود کافر بن چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور بتا دیا یہ سب گستاخ رسول ہے۔ تو مولوی امتیاز پلامبی سے میں کہوں گا کہ تم تو اتنے نادان ہو، تم نے آج تک اپنے ان مولویوں کی اور اپنے ان پیشواؤں کی، کسی کو حکیم الامت کہہ رہے ہو، کسی کو قطب عالم کہہ رہے ہو، اس طرح کے القاب دے رہے ہو، حکیم الامت ہو کہ قطب عالم ہو، یہ سرکار علیہ السلام کے وفاداروں کے لیے شوٹ کرتے ہیں اور وفاداروں کے شایان شان ہیں۔ گستاخ تو مسلمان ہی نہیں ہے چہ جائے کہ وہ حکیم الامت یا قطب عالم بنے۔ آج تک اللہ نے کسی گستاخ کو قطب نہیں بنایا، اور نہ حکیم الامت کسی گستاخ رسول کو، بلکہ گستاخ رسول کا جو اس کا منصب و مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیطان بنتا ہے، ملعون بنتا ہے،
ابلیس بنا کرتا ہے۔ تو میں مولوی امتیاز پلامبی سے کہوں گا کہ جامعۃ الرضا کے میں ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ جواب دینا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے جواب دیا، اور تمہیں دعوت ہے کہ تم میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتابیں ان کتابوں کو پڑھیں، اور اپنے مولویوں کے بارے میں ان کتابوں کو لے کر کے سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرو۔ اور اس کے بعد بھی اگر گستاخی نظر نہیں آتی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ ان کی بات ہے ان کی بات ہے، تو تم اپنے دارالعلوم دیوبند جاؤ اور وہاں جا کر ان سے صرف اتنا ہی لکھوا دو کہ جس نے بھی یہ 3 طرح کی عبارتیں لکھی ہیں وہ کافر ہے، اس کے بعد پھر نتیجہ دیکھا جائے گا۔ باقی کوئی بات سمجھنا ہے تو بفضل ہی تعالی میں مرکز اہل سنت، مرکز الدراسات الاسلامیہ، جامعۃ الرضا، رضا نگر، متھرا پور، بریلی شریف میں رہتا ہوں۔ آپ کا کوئی مولوی یا آپ جیسے کوئی دوسرے جو چاہیں جس وقت چاہیں ان ساری عبارتوں پر بحث و مباحثے اور مناظرے کے لیے اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو فقیر کو جب چاہیں گے جس جگہ چاہیں گے تیار ہے۔ ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ تمہارے یہ مولوی گستاخ ہیں، ایمان سے ان کا ایمان سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے۔ بس یہی کہوں گا، جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔